ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے مزمل اسلم صاحب نے, مشیر خزانہ ہے خیبر پختونخوا کے. بہت شکریہ مزمل صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کل تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں. جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 50 سے 70 روپے بڑھانے کی جو ہے کہا گیا تھا, لیکن ہم نہیں بڑھا رہے کیونکہ ہم اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. اس سے قبل جو ہے 55 روپے فی لیٹر بڑھائی گئی قیمت. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ حکومت کی اس ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ شہباز شریف صاحب یا ان کی حکومت کے لوگ وہ کیا جتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ عوام کو کے اوپر جو ہے قیمتیں پاس آن نہیں کر رہے. سب سے پہلے تو وہ عوام کو یہ بتائیں نا کہ وہ اس موجودہ قیمت میں ٹیکس کتنا لے رہے ہیں. اور جو 7 مارچ کو جب قیمتیں بڑھائی تھی تو اس دن حکومت نے جو ہے 125 روپے پیٹرول میں اور 80 روپے ڈیزل میں ٹیکسز کی اور لیوی کی مد میں لیا تھا. اور اس کے علاوہ جو ریفائنریز اور او ایم سیز کو جو ہے تقریباً 50 سے 60 روپے لیٹر کا منافع, جو آپ کے پروگراموں میں بھی چل رہا تھا کہ 82, کوئی کہتا 82 ارب, کوئی کہتا 72 ارب روپے کا جو ہے آئل کمپنیز کو فائدہ پہنچایا تھا. تو یہ جو آئل کمپنیز کو فائدہ پہنچایا تھا وہ عوام کی جیب سے کٹ کے ہی پہنچایا تھا نا. عوام کو یہ خبر دیتے کہ اس دفعہ جو اس ہفتے جو انہوں نے قیمتیں نہیں بڑھائیں, وہ جو ریفائنریوں کو پچھلے ہفتے فائدہ دیا تھا یا او ایم سیز کو فائدہ دیا تھا وہ میں نے واپس لے لیا. عوام پہ کس چیز کا احسان جتا رہے ہیں؟ عوام آج بھی اگر پیٹرول کی قیمت جو ہے ٹیکسز اور جو ان کے منافع کو نکال دیں تو وہ 170-80 روپے سے اوپر بنتی نہیں ہے, لیکن عوام تو 321 روپے دے رہی ہے. تو یہ ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار بات نہیں کرنی چاہیے. اور ابھی عوام کو کون سا ریلیف ہے؟ آج پنجاب میٹرو نے 33%, پنجاب میٹرو نے 33% اپنے کرائے بڑھا دیے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے بی آر ٹی کے کرائے بڑھانے سے انکار کر دیا. ریلوے نے جو ہے 10% ایگزیکٹو اور 5% جو اس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں کرائے کی. ریلوے نے عید کی جو ہم جب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اسپیشل ٹرینیں چلتی تھی, وہ اس دفعہ چلانے کے لیے ابھی تک شیڈیول کا اعلان ہی نہیں کیا, 4 دن رہ گئے. پھر ادھر آپ آ جائیں, جو نجی ٹرانسپورٹ ہیں انہوں نے کرائے بڑھا دیے, ایئر لائنز نے کرائے بڑھا دیے. تو یہ کون سا ریلیف ہے عوام کو؟ اور دوسری بات یہ ہے بھائی کہ پاکستان کا تقابل کرے نا کہ 7 مارچ کو دنیا میں کتنی قیمتیں بڑھی اور پاکستان میں کتنی بڑھی, اور 13 مارچ کو اگر انہوں نے نہیں بڑھائی تو دنیا میں کہاں کس ملک نے بڑھائی. یہ تو ہماری ناکامی ہے کہ ہم 21 دن 24 دن کا جو ہے ذخیرہ لے کے چل رہے ہیں. اب جن ملکوں نے 250 دن کے ذخیرے رکھے ہوئے ان کو پرواہ نہیں ہے, وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. جن ملکوں نے 150 دن کے رکھے ہوئے ان کو بھی پرواہ نہیں ہے. تو یہ اپنی ناکامی. اور پھر ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ سے ریکارڈنگ سے پہلے کہ وہ جو ہے ایک کوئی اجلاس کیا انہوں نے اپنے 4-5 وزیروں کا, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو کٹوتیاں کر رہے ہیں ہم تنخواہوں کی اور جو ٹرانسپورٹ وغیرہ پہ پیسے کم خرچ ہوں گے, جو ورک فرام ہوم وغیرہ, وہ بھی عوام کو ریلیف پاس آن کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ آپ عوام سے جو ہے اربوں روپے کا 350-400 ارب روپے آپ نے جو 55 روپے لیٹر قیمت بڑھائی ہے, وہ اگر پورے سال رہتی ہے تو تقریباً یہ 36 ارب لیٹر جو ہے استعمال کرے گی عوام. 30 ارب لیٹر کا مطلب 1500 ارب روپے اگر پورے سال یہ آپ قیمت پیچھے نہیں کرتے تو عوام کے اوپر آپ نے ڈال دیا. لیکن ایسے حالات میں مزمل صاحب وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم دیں, پھر کیا کریں, ہم سبسڈی نہیں دینا چاہتے, افورڈ نہیں کر سکتے, اس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. دیکھیں سبسڈی تو اس وقت دینا شروع کریں گے جب آپ اپنی ٹیکس کو زیرو کریں گے. ابھی تو آپ ابھی تک آپ 100 روپے فی لیٹر ٹیکس لے رہے ہیں, سبسڈی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے پہلے 7 ماہ میں 822 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں ٹیکس کما لیا ہے, تو اب آپ اگر صفر بھی کر دیتے ہیں تو آپ نے تو 822 ارب پہلے جمع کر لیا ہے. سبسڈی کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ تو سبسڈی آپ کو اور ہمیں پتہ نہیں کون سی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہے. عمران خان نے اپنے دور میں ویسے 200 ارب کی جو سبسڈی دی تھی, مسلم لیگ نون اس پر بہت بولی تھی. کووڈ دور کی بات کریں تو دیکھیں بات یہ ہے, مسلم لیگ نون کو تو اس وقت اقتدار نظر آ رہا تھا نا, نہ ان کو عالمی مارکیٹ کی سمجھ ہے نہ ان کو ملک کی سمجھ ہے. وہ تو صرف جو ہے اس وقت آپ کو تو 150 روپے لیٹر پیٹرول بھی ان کو مہنگا لگتا تھا. تاریخی شہباز شریف صاحب کی تقریر ہے کہ 70 روپے اگر پیٹرول کا ریٹ کم کر دیں تو عوام کو کوئی فائدہ مل جائے گا اور حکومت کا ٹیکس میں نقصان نہیں ہوگا. اور آج حال یہ کہ ایک گو میں 55 روپے قیمتیں بڑھا رہے ہیں. تو بات یہ کہ مسلم لیگ نون پہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرامت ہے, جو یہ منہ سے نکالتے ہیں جس کے خلاف سیاست کرتے ہیں وہی بھوکے ان کے سر پہ آ جاتی ہے.
اور وہ ان پہ آ گئی ہے. اب بتائیں نا، جواب دیں یہ جو حالات ہیں. اب ان کو عالمی مارکیٹ، دنیا، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس وقت کووڈ، اس وقت کموڈیٹی سپر اسپائک ان کو نظر نہیں آتا تھا. اس وقت ان کو صرف اقتدار نظر آتا تھا، ریجیم چینج نظر آتا تھا. تو اس سارے معاملے میں ایک اور چیز جو ہو رہی ہے، بڑے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. ایک تو پہلے وہ جہاز لے لیا، انہوں نے کہا کہ پھر جہاز یہ ہمارا نہیں ہے، یہ پنجاب حکومت کا، بھائی ہمارا ایسٹ تھوڑی ہے. پھر وہ جہاز ویانا تک بھی چلا گیا، اور پھر ویانا کے بعد جہاز جب اس کی پوچھ گچھ ہوئی تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جہاز ہے وہ اس میں مریم نواز صاحبہ نہیں گئی ہیں. تو جو اپنے پرسنل اخراجات ہیں، جو منسٹرز کے اخراجات ہیں، جو پروٹوکول ہیں، جب میں نے کل سوال کیا، خرم شہزاد صاحب تھے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پریونٹیو میئرز لے رہے ہیں، ہم نے کفایت شاری مہم لانچ کر دی ہے، اور اس کے تحت جو بھی فیول کے اخراجات ہیں وہ ہم مکمل طور پر کم کر رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو یہ جہاز کی تو آپ دیکھ ہی لیں کہ جو انہوں نے کیا ہے، ان کی سمجھ آ جاتی ہے بات. میں آپ کو صرف اس سے بڑی واردات بتاتا ہوں نا ان کی. یہ ابھی میٹنگز ہو رہی ہیں کفایت شاری کی، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہائی نہیں لیتے. مطلب وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ میں تنخواہ نہیں لیتی ان میٹنگ میں، کفایت شاری کی میٹنگ میں. ایک طرف وہ کہتی ہے تنخواہ نہیں لیتی، وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے ہیں، صدر صاحب بھی یہی کہتے ہیں. اور دوسری طرف ان کے جتنے جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں، ان کے تمام ذاتی گھر کیمپ آفس بن جاتے ہیں. جب آپ کیمپ آفس کسی جگہ کو ڈکلیئر کر دیں تو اس گھر کے بجلی کے بل، گیس کے بل، وہاں کی مرمت، وہاں کے ملازمین، وہاں کی سیکیورٹی، وہاں کے کیمرے، وہاں کے پروٹوکولز، وہ تب سب کا سب سرکار کے خرچے میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے. پھر اس کے بعد یہ جہاز لے لیتے ہیں. اس جہازوں میں پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی جہاز تھا 40 لوگوں کا، اگر وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم اکیلے جا رہے تھے تو جہاز نے تو خالی جانا تھا، تو سیٹوں میں رشتہ دار بیٹھ گئے تو کیا ہو گیا. تو بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ جو ہے مطلب یہ عوام کو بیوقوف بناتے. تنخواہ کتنی ہے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی؟ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے. بھائی اب اللہ کے واسطے لے لو، یہ لے لو. اور اپنے گھروں کو، ہمارے گھر بھی تو ہے نا، ہم اپنے گھروں کو تو کیمپ آفس نہیں ڈکلیئر کرتے. میں کراچی آتا ہوں، میرے گھر پہ تو کوئی سرکاری گاڑی نہیں ہوتی. آپ جائیں ان کے گھر لاہور میں وزیر اعظم کے پاس، ساری سرکاری گاڑیاں کھڑی ہوں گی. آپ آ جائیں ادھر کراچی میں، زرداری صاحب یا پریزیڈنٹ ساروں کی سرکاری گاڑیاں کھڑی ہوں گی. تو جب تک یہ نئی چیز ہوگی اس ملک میں کبھی بھی جو ہے عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکے گا. ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیزل کی قیمت بڑھے گی تو میٹرو کے کرائے بڑھیں گے، خوردونوش کی چیزیں بڑھیں گی. اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ جی عوام کو ہم نے ریلیف دے دیا، 70 روپے پیچھے سے بڑھنے کی سمری آئی تھی. مزمل صاحب، تو آگے یہ بڑے ٹف سارے کا حالات آ رہے سارا ہیں. جو ہے ہم نا، نے آگے جو ہے آئل مارکیٹس بڑھتی جا رہی ہیں. اگر 101 ڈالر فی بیرل ہے تو یہ 200 تک بھی جا سکتا ہے، اب جس طرح سی کنڈیشنز چل رہی ہیں. ایسے میں کیا میئرز حکومت پاکستان کو لینے چاہیے؟ اب ظاہری بات ہے آپ کی بھی ایک صوبے میں حکومت ہے، کہ پاکستانی عوام تک جو اس کا اثر ہے وہ کم سے کم منتقل ہو. یہ ہم نے تو اپنی صوبائی حکومت، حالانکہ آپ کو پتا ہے تیسرے نمبر پہ آتی ہے وسائل کے مقابلے میں، سندھ اور پنجاب نمبر 1 پہ ہیں اور 2 پہ ہیں. ہم نے اپنے وسائل کے حساب سے موٹر بائک والے، جتنے موٹر بائک والے ہیں، جو 55 روپے قیمت بڑھی تھی، ہم نے کہا کہ ہم اس کو ادا کریں گے، اور 1100 روپے فی مہینہ 2 مہینے اگلے جو ہے ہم اس کی ادائیگی کریں گے. پھر بی آر ٹی جو ہماری 3 لاکھ لوگ روز سفر کرتے ہیں، اس کا کرایہ، ڈیزل کی بی آر ٹی ہے، ڈیزل ہائیبرڈ، ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کے کرایہ نہیں بڑھائیں گے. ابھی آنے والے دنوں میں باس آپ انتظار کریں، بجلی اور گیس کے ریٹ بھی بڑھیں گے. تو بجلی کا ایک ہی متبادل ہے سولر. اب وہ ہم نے 1,30,000 سولر کا اعلان کیا ہوا تھا جو سلو تھا، اب ہم نے اس کو سپیڈ اپ کر دیے کہ اس کو ہاتھ کے ہاتھ اس کو مکمل کریں گے. پھر اپریل میں جو گندم کی کٹائی شروع ہونے والی ہے، اس میں بھی ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ڈیزل کے اضافی پیسے ہیں وہ ہم سارے کسانوں کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی شیڈیول بنا کے ان کو بھی کمپنسیٹ کر دیں گے. جتنی ہماری طاقت ہے اتنا ہم کر رہے ہیں. سرکاری ملازمین کو ہم نے عید کی تنخواہ جو ہے یہ 13 تاریخ سے یہ جو جمعہ شروع ہوا ہے اس سے دینا شروع کر دی ہے. اور آگے بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس وسائل ہوں گے اس کے اندر رہتے ہوئے عوام کو ریلیف دیں گے. پھر دوسری بات یہ کہ اب جو میرا اس میں آبجیکشن یہ، میں یہ کہتا ہوں کہ عوام پہ قیمتوں کا بوجھ تو ڈل گیا ہے. اب عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کوئی زیادہ اضافی کوئی آمدنی کر لیں. کوئی اگر مزدوری 10 گھنٹے کر رہا ہے تو 12 گھنٹے کرے. کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے اگر 6 دن تو وہ 7 دن چلائے. تو وہ اپنا گزارا جو ہے اس طرح کر کے اپنی ایک دن کی مزدوری بڑھا کے جو مہنگائی کا مقابلہ کر سکتا ہے. اب یہاں پہ وہ لاک ڈاؤن نما صورتحال بنا دی گئی ہے کہ جی سڑکوں میں گاڑیاں نہ آئیں، بازار بھی بند کر دیں. ٹھیک. یہ عید کا سیزن پورے سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں اس سے. ابھی تو مجھے ڈر یہ ہے کہ آگے پتہ لگے گا ریمیٹنس میں کیا ہونا ہے.
क्योंकि 1 करोड़ 1.25 करोड़ खानदान उस पे पलता है। जी अगर उसमें 19-20 हो गया तो वो अलग एक परेशानी है उसके लिए। यकीनन मुश्किल हालात हैं और इन मुश्किल हालात से हुकूमत निपट रही है। हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इकदाम पे हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बाय द शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।